ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم کسی قدر خوف، بھوک، جانوں، مالوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت خوشنودی خدا کی دے دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانیاں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صدق المہدی الموعود العظیم۔ آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اور کل 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ بنتی ہے۔ اس کی جو تفصیل آئی ہے اس کے جو پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے جو مشیت رکھی ہے، ایک بہت بڑی آزمائش رکھی اپنے ایک بندے کے اوپر، اور آزمائش پہ اترنے کے بعد اس کو اتنا عزیز اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو رکھا، اپنے اس بندے کے عمل کو رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتیں اور تمام کے تمام رسول اور امتیں ان کے اوپر یہ جو ہے یہ چیز جو آزمائش ہوئی تھی اسے جو گزرے تھی وہ تقلید کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب ترین پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، بہت بڑے دوست ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں جو اولو العزم پیغمبر میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ان کی خصوصیت یہ ہے جب ان کو خلیل اللہ کہا گیا تو ان کے اوپر جو ہے کافی آزمائشیں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے نمرود کی آگ میں جو ہے کھلا وہاں پہ جو ہے جلایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں پہ توکل کی آزمائش کی، یہاں تک کہ جو ہے جبرائیل امین آئے اور سامنے کہا کہ اے ابراہیم اگر تم حکم کرو تو ایک پر ماروں اور آگ بجھا دوں، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے اور اس کی ذات پر کامل بھروسہ کر کے نمرود کی آگ میں کود پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آپ کے اوپر آزمائشیں کی۔ پھر دوسری طرف جہاں پہ جو ہے آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھی، ایک بی بی سارہ علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ اور دوسری بی بی ہاجرہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اور ان کے نومولود فرزند کو، بی بی سارہ کو جو ہے اولاد ابھی نہیں ہوئی تھی، بی بی ہاجرہ کو جو دوسری زوجہ تھی ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ان دونوں ماں بیٹوں کو جو ہے بیاباں میں لے جا کر، ریگستان میں لے جا کر چھوڑ ڈالو۔ تو آپ جو ہے شام کے غالباً شام کے علاقے کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ اور اپنے نومولود فرزند بالکل شیرخوار دودھ پیتے بچے کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان دونوں کو آپ نے جو ہے مکہ جو اس وقت ایک ریگستان تھا، وہاں پہ کچھ نہیں تھا، وہاں پہ لے جا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ زمزم وغیرہ کی تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے واقعات وہاں پہ اسی وقت پہ پیش آئے۔ اب آپ جو ہے بی بی ہاجرہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے اور یہاں پہ بی بی سارہ علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور آزمائش کی، دیکھیے جی 2 آزمائش یہاں پہ ہو چکی تھی، اب ایک اور آزمائش یہ ہوئی کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، میں سیدھا واقعات پڑھ دے رہا ہوں، صرف 3-4 صفحے کے واقعہ ہے، بڑا جو ہے دلچسپ اور ایمان افروز، ایمان کو جو ہے زندہ کرنے والا، تازہ کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے اے ابراہیم اٹھ قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر جو ہے 200 اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح 3 دن تک خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کی۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل کو قربانی کر۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے سچ ہے کہ خواب جو ہے پیغمبروں کا جو ہے بمنزلے جو ہے وہی کے ہوتا ہے، جو پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ فجر کو نیند سے اٹھ کر آپ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس تھے، ان سے کہا کہ آج مجھ کو جو ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے بی بی سارہ بھی نے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم بجا لائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے جو ہے پھر مکہ معظمہ کو، جہاں پہ جو ہے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ آپ نے جو ہے یہاں پہ جو ہے خواب کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے ایک بڑی سخت آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ جو ہے اپنے فرزند کو قربان کر، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ جس طرح جو ہے دمبوں کو، بکروں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اس طرح اپنے فرزند کو ذبح کرنا ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں، فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو
کنگھی کر کے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے واسطے اس کی ذات کیسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے واسطے جب قربان کر رہے ہیں تو کتنی تیاری کے ساتھ آپ نے بی بی ہاجرہ کو کہا کہ اسماعیل کے جو ہے سر کو کنگھی کر کے بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کرو اور سرما آنکھوں میں لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ وہ جانے والا ہے۔ تب ہاجرہ نے ان کو جو ہے نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت جو ہے چھری اور رسی جو ہے اپنے آستین کے نیچے چھپا کر ہاجرہ علیہ السلام کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ باپ کے پیچھے چلے، 9 برس کے بچے ہیں۔ اس وقت شیطان لعین آ کر حضرت ہاجرہ سے بولا، ان کے نکلنے کے بعد گھر سے نکلتے ہی شیطان آیا اور بولا کہ اسماعیل تمہارا کہاں ہے؟ ماں کو پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں گیا ہے، کہیں دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو ذبح کرنے کے واسطے اس کا باپ لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے بیٹے کو کبھی بیگانہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے حکم کیا ہے۔ دیکھیے جب فوراً اس وقت بی بی کا جواب دیکھیے، ہاجرہ نے کہا کہ خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان نے چاہا کہ جو ہے آ کے جو ہے وسوسہ ڈال دیں اور جو ہے کسی طرح ان کو جو ہے اس فرمانبرداری سے روک لیں۔ تو جو ہی بی بی ہاجرہ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو کہا کہ اگر خدا کا فرمان ہے تو اس کی مرضی پر راضی ہیں۔ پھر اس کے بعد پس ابلیس جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور پیچھے جو ہے ابلیس آیا اور آ کے ان کے پاس وسوسہ ڈالا کہ اسماعیل تو کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا کہ باپ کے ساتھ، والد بزرگار کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا کہ کبھی باپ کا بیٹے کو بیگانہ مارنا تم نے سنا ہے؟ ابلیس نے کہا اس کو خدا نے حکم دیا ہے، 9 برس کے بچے ہیں، لیکن آپ نے جواب دیا فوراً۔ تب اسماعیل نے جو ہے فوراً جواب دیا کہ اللہ نے تب اسماعیل ذبیح اللہ نے اس سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو 1000 جان میری اس کی راہ پر فدا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو میری ایک جان کیا 1000 جان، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محض۔ دیکھیے اس کے واسطے کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے ایک دور مقام تک پہنچ گئے، جو آج جو ہے یہاں پہ قربانی وغیرہ جو دی جاتی ہے اس مقام تک پہنچ گئے۔ تب اسماعیل نے کہا اے باپ میرے، مجھے آپ کہاں لے جاتے ہو؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پھر جب اس کے ساتھ دوڑتے دور تک پہنچے کہا اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پس دیکھا کیا دیکھتا ہے؟ تو یعنی اس امر میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی آپ نے اس وقت پہ وہاں پہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم پایا ہے کہ تمہیں ذبح کرنا ہے، تم اس امر میں اس تعلق سے کیا کہتے ہو؟ آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو پوچھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے باپ، خدا کے دوست رات کو آپ نے فرمایا کہ خدا کے دوست جو دیکھتے ہیں یہ بڑی سعادت ہے، جب آپ سوئے تو آپ نے یہ سعادت پائی۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ اسماعیل نے کہا کہ اے باپ، کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے سو پائے گا، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں انشاءاللہ من الصابرین، بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ، اے والد بزرگار، آپ کو جو اللہ نے کہا ہے وہ آپ کر ڈالیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ذی الحجہ کی 8ویں شب کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، صبح کو فکر میں رہے اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ پھر 9ویں شب کو دیکھا کہ ذبح کرتا ہوں تو پہنچا، تو آپ نے پھر جو سوچا کہ کیا بات ہوگی، پھر تدبیر میں رہے۔ پھر 10ویں شب کو یعنی آج کی رات کو آپ نے خواب میں دیکھا، تب بیٹے سے کہا اور انہوں نے بھی قبول کیا۔ اس باپ اور بیٹے پر جو ہے 1000 رحمتیں ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے باپ، آپ نے والد سے کہا کہ اے والد، آپ جو ہے جلدی کرو، جو اللہ نے فرمایا ہے انشاءاللہ مجھ کو تم صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، اس کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں۔ اے باپ جلدی کیجئے تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ دیکھیے شیطان ہر طرف آتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے راہ سے بھٹکا دے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مار، کیونکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہا تھا اور وسوسے ڈال رہا تھا، پتھر مار۔ تب باپ بیٹے دونوں نے اس پر پتھر پھینکے۔ اب حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف جو ہے پتھر پھینکے، اس طرح جو پتھر پھینکتے ہیں وہ یہی سنت ہے وہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پھینکے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جس کو جو ہے اب مینا کہتے ہیں، مینا بازار کہتے ہیں، جہاں پہ حاجی جو ہے سب قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا کہ اب کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان میری خدا کی راہ پر تصدق ہے، قربان ہے، عین شکر ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا سو شتابی ہو، ہمیں خدا بجا لائیے۔ اس کے بعد پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑ دیا، یہ قرآن کی آیت ہے، جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑ دیا اسماعیل کو ماتھے کے بل، تا بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آیا۔ آپ نے جو ہے بیٹے کو جو ہے پچھاڑ دیا، سامنے لٹا دیا اور چہرہ جو ہے زمین کی طرف اس طرف کر دیا تاکہ جو ہے اپنے بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے تم کی جو ہے جو محبت
جوش مارتی ہے کہ یہ بات جو ہے خود بیٹے نے سکھائی. آگے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کیا گزرا، یعنی کہنے میں نہیں آتا کہ جو حال گزرا ان کے دل پر اور فرشتوں پر. اسماعیل نے فرمایا ہے باپ ہماری 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں میرے مضبوط باندھ دو کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش یعنی حرکت میں نہ آ جاؤ، اور خدا نہ خواستہ دیکھیے اگر ایک قطرہ خون کا تمہارے کپڑے میں لگ جائے تو میں جو ہے قیامت کے دن گنہگار میں گرفتار ہو جاؤں، عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا. یعنی جو ہے جنبش تک نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں پہ جو ہے حرکت بھی نہیں ہونا ہے. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجیے تاکہ میرا منہ تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی تمہاری طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور ہمارے تمہارے درمیان حضور کا سبب نہ ہو. اور تیسری یہ کہ جب آپ گھر کی طرف جائیں، تشریف لے جائیں، میری والدہ سے جو ہے میری والدہ دلجلی کی خدمت میں سلام کہہ دینا اور کپڑا خون بھر ان کو دینا. یہ نشان تسلی کا ہے، اس لیے کہ دوسرا فرزند ان کو نہیں ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں سے جو ہے رسی نکال کر ہاتھ پاؤں کے مضبوط باندھ دیے اور منہ زمین کی طرف کر دیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے باپ ہاتھ میرا کھول دیجیے. جو بندے کے بھاگنے والا ہے اس کے ہاتھ باندھ کر خدا کے درگاہ میں لاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ کھولا. پھر چھری چلائی اور زور کیا. اسی وقت پہ آپ نے جو ہے چھری چلائی اور زور کیا، زور سے چھری چلائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش بیٹے کے اوپر. یہ بھی روایت میں اس میں نہیں آیا کہ آپ نے جو ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی. خود بیٹے نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ آپ سے یہ دیکھا نہ جائے گا. آپ نے جو ہے ہاتھ سے باندھ لیا، ہاتھ سے بیٹے کو پکڑ لیا. جس طرح بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. چھری زور سے چلائی لیکن کچھ نہ کٹا. حضرت اسماعیل السلام نے کہا کہ اے باپ کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو، یعنی آپ کیا الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہو جو کاٹتی نہیں. تب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر خوب زور دیا، پھر بھی ذبح نہ ہوا. پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باپ چھری کی نوک گلے میں دبا کر زور کرو، شاید کہ جو ہے کٹ جائے. حضرت نے جو ہے ویسا ہی کیا. تب جو ہے اس پر بھی جو ہے کچھ نہ کٹا، چھری کے دستے کے اندر اور جو ہے دستہ حلق پر رہ گیا، کچھ کار کرنا ہوا. تب حضرت جو ہے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا. اب چھری نے خود کہا کہ اے حضرت خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹ، مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹ. تمہیں 1 دفعہ فرماتا ہے، مجھے 10 دفعہ منع کرتا ہے. تمہیں جو ہے 1 دفعہ حکم دیا ہے لیکن مجھے 10 دفعہ حکم دیا ہے، اور حکم اللہ کا بہتر ہے تمہارے حکم سے. اسی گفتگو میں تھے، اتنے میں پیچھے سے ایک تکبیر کی آواز آئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. اور جبرائیل کو دیکھا کہ آواز کرتے ہوئے آئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم تحقیق سچ کیا تو نے خواب کو، تحقیق اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو. یعنی ایسے مشکل حکم کر آزماتے ہیں پھر ان کو قائم رکھتے ہیں تب درجے بلند کر دیتے ہیں. بے شک یہی سری آزمایا اور چھٹا لیا ہم نے اس کو بدلے قربانی بڑی کے، یعنی بڑے درجے کا. بہشت سے ایک دمبا آیا. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی سے باندھ کر جو ہے چھری ایسے زور سے اسی وقت پہ چلائی جب آپ آواز سن رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے گلا نہ کٹا. حضرت جبرائیل نے بیٹے کو سرکایا یعنی ہٹایا اور ایک دمبا رکھ دیا. آنکھیں کھولی دیکھا تو اس کے بدلے میں جو ہے دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلقت میں کہ سلام ابراہیم پر. قرآن میں ہے کہ سلام ابراہیم پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ پوری طریقے سے آزما لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حساب سے انہوں نے تو اپنے فرزند کو قربان کر دیا، گلے پہ چھری چلا بھی دی، اور ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی فرزند کے بدل جو ہے دمبے کو جو ہے ایک بکرے کو جہاں پہ رکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور اس میں جو ہے وہ پورے طریقے سے کامیاب ہوئے. اور خدا تعالیٰ کو اپنی یہ خلیل کی، اپنے یہ محبوب کی، اپنے یہ دوست کی ادا ایسی پسند آئی کہ اس کے بعد کی جاری تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا اور یہ فرزند ارجمن کو ایسا بلند درجہ عطا کیا جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سے جو ہے صرف ایک پیغمبر آخر الزمان کو مبعوث کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی سے میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دوسرے فرزند حضرت اسحاق سے جو ہے تمام باقی پیغمبراں ہوئے ہیں، لیکن ان سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، اور آپ ہی سے جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام جو ہے آپ ہی کی اولاد میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا